السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عزیز احسن آپ سے مخاطب ہے۔ آج میرا موضوع ہے حضرت ابو ہریرہ اور ان کا حافظہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب الصفہ میں تھے۔ اصحاب الصفہ کے طعام اور قیام کا بندوبست حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ قیام ان کا وہ صفہ پہ یعنی چبوترے پہ ہوتا تھا، اور وہ ایٹ اے ٹائم تقریباً 70 ہوا کرتے تھے، ان میں یہ نمایاں تھے۔ یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے، اصحاب الصفہ میں شامل ہوئے، اور مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا ان کو یہ اعزاز ملا کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ یہ یاد کر لیتے تھے۔ حالانکہ 7 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے، 7، 8، 9، 10، 11 5 سال، پورے 5 سال بھی نہیں ہوئے، تو یہ وقت ان کا رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ احادیث بیان کرتے رہتے تھے۔ اب لوگوں کو شبہ ہوا، بعض لوگوں کو، کہ یہ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی میں کم وقت میں تو آیا، لیکن میرا زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کے ساتھ گزرا۔ میرے مہاجر بھائی تاجر تھے، اور ان کا وقت بازار میں لگتا تھا، ظاہر معاش کمانا تھا، وہ بازاروں میں ہوتے تھے، اور انصاری کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، وہ اپنے باغوں میں یا کھیتوں میں ہوتے تھے۔ تو ان کا وقت معاشی جد و جہد میں اور معاشی سرگرمی میں زیادہ لگتا تھا، جبکہ میرا کوئی معاشی شغل تھا ہی نہیں۔ میرا وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرتا تھا، میں صفہ پہ رہتا تھا۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی سامنے آئے۔ ایک مرتبہ یہ بڑے بھوکے تھے، اور بھوک سے بہت نڈال ہو کے انہوں نے سوچا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، تو ان سے اپنا یعنی وہ سوال پوچھا جو خود جانتے تھے، اس چیز کا جواب لے، اس لیے پوچھا کہ شاید وہ یہ سوچیں کہ یہ شاید بھوکا ہو، چلو اس کو کچھ کھلا دیں، لیکن وہ سوال کا جواب دے کے چلے گئے۔ یہی حضرت عمر نے کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ چہرے سے پہچان گئے، اور آپ نے کہا کہ چلو بھائی میرے ساتھ چلو۔ گھر آئے تو وہاں ایک پیالہ دودھ کا ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ صفہ سے ساری اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اب یہ دل میں سوچتے جا رہے ہیں کہ اوہو یہ تو ایک پیالہ ہے، 70 آدمی ہوں گے، مجھ سے ہی کہا جائے گا کہ میں پلاؤں گا، اور وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہی ہوا کہ جب وہ تشریف لائے، واپس سارے کے سارے آ گئے حضور کے بلانے پر، تو حضور نے فرمایا کہ پلاؤ بھائی۔ اب یہ انہوں نے پلایا ہے، کسی نے 1 گھونٹ لے کے 2 گھونٹ لے کے چھوڑ دینا چاہا، کہا نہیں، پیٹ بھر کے پیو۔ سب نے جب سیر ہو کر وہ پی لیا، تو آخر میں حضرت ابو ہریرہ بچے، تو حضور نے خود ان کو پلایا، اور اتنا پلایا کہ انہوں نے کہا حضور اب نہیں پی سکتا میں۔ تو پھر حضور نے پیا، اور وہ پیالہ ختم۔ یعنی یہ ایک معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اہل صفہ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر میں بیان کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور احادیث، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔
میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظے کی شکایت کی تھی کہ میں کچھ چیزیں بھول بھی جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، انہوں نے چادر بچھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارہ کیا اور کہا اس کو لپیٹ لو یا چادر کو ملا لو، انہوں نے وہ سینے سے ملا لیا اور اس کے بعد جو حدیث بھی سنی، جو بات بھی سنی، وہ یاد رکھی اور وہ بیان کر دی۔ تو حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، محقق ہیں، کہتے ہیں 5374 احادیث ان سے مروی ہیں اور صحیح ستہ میں بہت زیادہ انہی کا ذکر ہے، زیادہ احادیث انہی کی ہے۔ تو یہ ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب ایک عمل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کا سینہ شرح صدر ہو گیا اور ان کو سب کچھ یاد ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ۔ یہ عمل بھی ان کے ایک تو متقی ہونے کی دلیل ہے اور ایک یہ کہ ان کے حافظے کے ازدیاد کا سبب بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ مروان بن حکم ذرا متنازع شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود احادیث سے کا ذوق اس کا بھی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ ان کو بلایا حضرت ابو ہریرہ کو اور ایک پردے کے پیچھے ایک کاتب کو رکھ دیا۔ یہ اس نے کاتب نے خود بتایا بات کہ انہوں نے کہا کہ جو میں باتیں کروں اور جو ان سے پوچھوں اور جو حدیث یہ بیان کریں وہ سب لکھ دیا کرو، لکھو تم۔ تو بعض روایت میں ہے کہ 100 احادیث انہوں نے بیان کی اور وہ 100 کی 100 لکھ لی اس نے۔ مروان بن حکم نے سن لی، ان کو نہیں معلوم کہ میری باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ پھر اگلے سال اس نے یہی عمل کیا، اسی کاتب کو پیچھے بٹھایا اور کہا کہ ملاتے رہو، ان سے بات کرنا۔ انہوں نے وہی احادیث ویسی ہی اسی ترتیب سے لفظاً سنا دی جو ان کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ان کے حافظے کا ہمیں معلوم ہوا۔ اور یہ باتیں جو ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ پر ایک کتاب ہے ڈاکٹر حارث بن سلیمان کی، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس میں زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ کیسا تھا اور وہ جو کچھ باتیں کرتے تھے وہ اس کی تصدیق بھی ہوتی تھی اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے الحمدللہ۔ تو اب مجھے حیرت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے اوپر گفتگو کرنے میں والے بعض ہمارے لوگ بھی ہیں جو ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اعتراض کرنے والوں میں کذاب نبی بھی شامل ہے۔ جو کذاب حضرت ابو ہریرہ کو مطعون کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے مطلب کی کوئی حدیث ان کے آنے نہیں۔ اسی طریقے سے آج اگر ان سے کوئی اختلاف کر رہا ہے تو شاید اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے مطلب کی کوئی حدیث ان کے ہاں نہیں مل رہی۔ یہ کذاب نبی کیا کہتا ہے ایک جگہ کہتا ہے کہ اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو جن کی درایت عمدہ نہیں تھی، عیسائیوں کے اقوال سن کر جو ارد گرد رہتے تھے، پہلے کچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ اب یہ بکواس کر رہا ہے، لیکن میں نے ایک نقل کفر نباشت یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ کذاب اور دجال مرزا قادیانی ان کو کہہ رہا ہے، اور یہ اس سے زیادہ اس نے
انہیں مطلب یہ کہ سب و شتم کیا ہے، میں نے بتایا. اور یہ بات اس کتاب میں ہے. یہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہیں، رکن اسلامی نظریاتی کونسل، ان کی کتاب ہے تذکرہ. اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کذاب نبی نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں اہل بیت کے خلاف، صحابہ کے خلاف، حضرت ابو ہریرہ کے خلاف، یہ کیسی کیسی باتیں کی. تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ حضور کی دعا سے بلند تھا اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے بہت اچھا تھا. اور ان کی یہ باتیں جو ہے مستدرک میں بھی ہیں، تاریخ مدینہ میں بھی ہیں، تاریخ الکبیر ابن خزیمہ میں بھی ہیں، اور حاکم میں بھی ہیں. بہت ساری احادیث کی کتابوں میں ان کے حوالے سے خصوصی باتیں ہیں حافظے کی. اور یہ کتاب تو بہت اہم ہے، چھوٹی ہے لیکن یہ کہ اس میں بڑا قربا معاملہ ہے، اور یہ ضرور پڑھنی چاہیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی ہے، وہ بھی میں شیئر کرتا چلوں. وہ فرماتے ہیں کہ الہ العالمین میری مغفرت فرما، میری والدہ کی مغفرت فرما، اور اگر کوئی مسلمان میری اور میری والدہ کے لیے مغفرت مانے، میری اور میرے والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے. تو آج اگر آپ حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ، تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ صحابی کی دعا میں شامل ہو کر مغفرت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.